السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے ہم کلام ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سامعین کرام، اب اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ عشرہ ذوالحج شروع ہونے والا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو یہ ذوالحج کا عشرہ جو ہے نا، یہ اللہ ذوالجلال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس میں عبادت کرنا، اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، یہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ جہاد میں جاتا ہے اور بڑی محنت سے وہاں جہاد کرتا ہے، تو اس سے بھی ان دنوں میں یعنی عبادت کرنا افضل ہے۔ لیکن وہ آدمی جو اپنا مال اور اپنی سواری سمیت خود شہید ہو جاتا ہے، وہ بازی لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، کیونکہ ان دنوں میں اکثر بھائی قربانی خرید رہے ہیں، تو قربانی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ ذوالجلال نے یہ 4 جانور ہیں اور 4 جوڑے اور 8 جانور بنتے ہیں، جس میں اونٹ ہے، نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بچھڑا، گائے اور بیل، کتنے 4 ہو گئے۔ بھیڑ، یہ نر اور مادہ، اور بکری اور بکرا، نر اور مادہ۔ یہ جو 8 جانور ہیں نا، ان کا ذکر وضاحت سے ہمارے پیغمبر نے، اللہ ذوالجلال نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ۔ ان میں یہ جتنے جانور ہیں یہ سارے دوندے ہونا شرط ہے۔ الا یؤسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ بھیڑ کا 1 سال کا جو لیلا ہے نا، وہ کر سکتے ہیں یؤسر علیکم۔ جس طرح ایک صحابی تھا، اس نے عید سے پہلے قربانی کیا اور گوشت تقسیم کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے کہنے لگا میں نے قربانی، فرمایا عید پڑھنے کے بعد جانور ذبح کریں تب قربانی ہے، عید سے پہلے جو جانور ذبح کیا ہے یہ قربانی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا، آپ نے جانور دوندہ خریدنا ہے کوئی بھی، اور اس کے بعد پھر اس کو عید پڑھ کے، نماز سے فارغ ہو کر عید پڑھ کے پھر آپ نے جو ہے نا اس کو ذبح کرنا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنے والا جانور قربانی نہیں کہلائے گا، وہ گوشت ہوگا، صدقہ ہوگا یا ویسے۔ تو اس سے صحابی نے پہلے کر لیا، آپ نے فرمایا بھی اب دوبارہ قربانی کریں۔ یہ قربانی کہنے لگا میرے پاس نہیں ہے، اور صرف ایک جو لیلا ہے سال کا، وہ دھوندا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کر لے۔ اب اس کو ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت دی کہ اس کے پاس اور جانور نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات اس کے علاوہ مجبوری کی کئی شکلیں بھی ہو سکتی، ان میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، دوندہ جانور جو ہے اس کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ بھیڑ کا 1 سال والا جانور جو ہے اس کو وہ سستا مل جاتا ہے، اتنے اس کے پیسے ہیں تو وہ لے لے۔ لیکن آج کل تو یہ مسئلہ دیکھیں، اکثر سوال کرتے ہیں، لو جی ایک بندہ اس کے پاس اب رقم نہیں ہے، ادھار سے قربانی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم عید کے موقع پر اپنے بچوں کے کپڑے، ہمارے پاس اگر ہمت نہیں ہے، تنخواہ کم ہے، تو ہم ادھار بچوں کو کپڑے لے دیتے ہیں۔ حالانکہ پرانے کپڑوں سے بھی عید ہو سکتی ہے، ان کو نئے جوتے ادھار دکان سے لے دیتے ہیں، اور پرانے جوتے سے بھی عید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کپڑے اور جوتے نئے پہننا یہ عید میں شمولیت کے لیے فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں، آپ کی ہمت نہیں ہے، جو کپڑے آپ کے پاس ہیں دھو کر اس کو آپ پہن کر عید کی نماز میں شامل ہوں۔ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو نئے کپڑے، ورنہ آپ انہی کپڑوں میں عید کریں اور انہی جوتوں میں عید کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو عید کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ کام ہم ادھار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں،
اور اکثر بھائی عید کے دن اتنی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں رشتہ داروں میں، وہ زیادہ پیسے بن جاتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ گھروں میں جب کوئی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتا ہے نا تو حقیقہ نہیں کرتے، کہتے ہیں جی وہ ہماری ہمت نہیں، استطاعت نہیں، ہم نہیں کر سکتے، بے شمار ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جناب وہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اب مٹھائی کے پیسے جمع کریں، اس سے کم پیسوں میں جانور آ سکتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی، کھانے پک رہے ہیں، لیکن کیا ہے، حقیقہ نہیں کر رہے۔ تو ایسے بھائی میرے بھائی جن کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کوئی نہیں، آج اگر ہم ادھار سے قربانی لے لیں تو کل اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھار لے کر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ تنگی ہو تو پھر یہ سنت ہے یہ قربانی کرنا، نہ بھی کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کے حالات اتنے نہیں کر سکتے تو نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائیوں اب دیکھیں، آپ اونٹ کا شوق کرتے ہیں، اونٹ نر لیں یا مادہ لیں، لیکن دوندا ہونا اس کا شرط ہے، گائے دوندی ہونا، بیل دوندا ہونا۔ اور اسی طرح آپ نے بکرا خریدنا ہے تو بکرا بھی یا بکری یہ ان کا دوندا ہونا ضروری ہے، 2 دانت والا۔ اور اسی طرح جو ہے نا بھیڑ، وہ بھی جانور دوندا ہو، لیکن الا ان یوسر علیکم، جس پر مشکل ہو، مجبور آدمی وہ کر سکتا ہے۔ اب مجبوری نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے سامنے یہ سارے جانور ہیں، تو ایک آدمی بکرا خریدتا ہے، اگر بکرے کے پیسے نہیں ہیں بکرے کے تو بکری لے لیں، بکری کم پیسوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، دوندا مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ گائے میں حصہ ڈال لیں، ٹھیک ہے نا۔ گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے اندر 9 حصے ہوتے ہیں، 9 حصے شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال بسا کا کئی بھائی کرتے ہیں کہ جناب ایک بندہ اونٹ خریدتا ہے یا گائے خریدتا ہے تو 2 افراد ہیں وہ مل کر کرتے ہیں، تو اب اس کے کتنے حصے کریں گے؟ میرے بھائیوں اب اس کے 2 افراد ہیں، اس کو آدھا آدھا کر لیں گے، اس میں تقسیم کرنے کی مشکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اونٹ میں مثال کے طور پر 9 حصے ہیں، وہ کہتا ہے میں 4 حصے رکھتا ہوں تو باقی 5 حصے آپ کے، تو اس حساب سے آپ جتنے حصے مقرر کیے، جتنے پیسے جمع کیے، اس حساب سے اس کو تقسیم کر لیں۔ اب گائے ہے، 2 آدمی کہتے ہیں ہم مل کر گائے کریں گے، آدھا آدھا گوشت کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور آگے گھر بھی رکھے اور فقراء میں تقسیم بھی کریں، رشتہ داروں میں دیں۔ تو میرے بھائیو یہ تقسیم کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب یعنی 1 سال کا لیلا جو ہے وہ مجبوری کے پیش نظر، ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسے کم ہیں اور دوندا جانور بکرا بکری اور لیلا وغیرہ نہیں مل رہا، تو آپ گائے میں حصہ ڈالتے ہیں، اس سے بھی اگر کم حصے میں گائے میں جو حصہ ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بھی زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، اور جو 1 سال کا لیلا ہے وہ اگر اس سے کم پیسے میں ملتا ہے تو وہ مجبوری ہے آپ کر لیں۔ اس سے یعنی یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ اکثر بھائی سوال یہ ان دنوں میں خصوصاً یہ سوال گردش کرتا ہے، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اس میں فقہا محدثین کے اقوال، ان کی آراء جو ہے نا وہ سب کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو آپ سمجھیں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اتنا اختلافی مسئلہ نہیں ہے جتنا عوام نے اور علماء نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز ہے، وہ اس کے دلائل دے دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یعنی اس کو ایک بہت بڑا انہوں نے مسئلہ بنا دیا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، نہیں ہو سکتی، انہوں نے بھی اس کو مسئلہ بنا دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں ہر مسجد میں ہر نماز پر یہی بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو طریقہ رسول اللہ کا، خرچ کرتے ہیں طریقہ رسول اللہ کا، قربانی کرتے ہیں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کا۔ اب اللہ ذوالجلال نے، اللہ کے پیغمبر نے جب فرما دیا ہے کہ یہ 4 ہیں اور نر مادہ کے اعتبار سے یہ 8 ہیں، یہ 8 جانور آپ کر سکتے ہیں قربانی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہی اونٹ نر مادہ، گائے نر مادہ اور بکرا نر مادہ اور بھیڑ نر مادہ، یہ 8 جانور ان کی قربانی کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیکھیں گھوڑے کو بھی شریعت میں حلال کہا ہے، گھوڑے کی قربانی کی ہے؟ نہیں کی۔ یہ ہرن ہے، یہ بھی حلال ہے، ہرن کی قربانی کی ہے؟ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 8 آپ کے سامنے قسمیں میں نے بیان کی، 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے نا، اگر آپ کے علاقے میں یہ موجود ہیں آپ ان کی ہی قربانی کر سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر اونٹ کی آپ کو ہمت ہے اونٹ کریں، گائے کی ہمت ہے نرمدا گائے کریں، آپ کے پاس بکرا بکری کی ہمت ہے وہ کریں، آپ کے پاس ہمت ہے یہ بھیڑ کی دمبے کی وہ کریں۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جن میں یہ 8 جانور نہ ملیں، غور کریں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور وہاں پر بھینس ہے اور کٹا یہ عام ہے، تو اب وہ جو ہے نا، کیونکہ فقہا نے کہا ہے کہ اس جو کٹے کو، بھینس کو، گائے اور بیل پر جو ہے قیاس کر کے وہ کہتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں پر یہ 8 جانور نہ ملیں، اب 8 جانوروں میں کوئی ہے تو آپ کریں، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نہ بھی کریں۔ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی، ایک روایت ہے نا کہ جس نے قربانی نہیں کی استطاعت کے ہوتے ہوئے، تو وہ ہمارے مسئلہ میں نا وہ روایت ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی استطاعت ہوتے ہوئے قربانی لازمی کرے، کیوں کہ اس دن سب سے زیادہ اگر اللہ ذوالجلال کو یہ عمل پسند ہے تو یہ قربانی کرنے کا عمل پسند ہے، تو قربانی لازمی کریں، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لازمی کریں، لازمی کریں۔ ہاں اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو نہ کریں، سنت ہے، عمل کریں گے اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی یعنی مواخذہ نہیں ہے۔ جس طرح دیکھیں ہم فرض پڑھتے ہیں اجر و ثواب ہے، سنتیں پڑھتے ہیں اجر ہے، کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو مواخذہ تو نہیں ہے نا، بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا، فضیلت سے بندہ رہ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا وضاحت سے کہ جن علاقوں میں گائے پائی جاتی ہے، اب سعودی عرب میں ہے، مجھے 12 سال ہو گئے ہیں، میں نے سنا ہی نہیں یہاں کہ یہاں یعنی بھینس کی قربانی کبھی کٹے کی، یہاں ہوتی گائے ہے، بھینس ہے ہی نہیں۔ کوئی شوقین بڑا امیر ہو اس نے رکھی ہو تو الگ بات ہے، میں نے 12 سال میں آج تک میں نے کسی کو یہاں پر سعودی عرب میں جو ہے نا بھینس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیو جن علاقوں میں بھینس ہے، پاکستان میں، انڈیا میں جن علاقوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھیں جو 8 جانور جن کی وضاحت رسول اللہ نے بتا دی ہے، جن کی قرآن میں وضاحت ہے، حدیث میں وضاحت ہے، تو وہ 8 جانور ہے، ان کو آپ ذبح کریں، قربانی کریں۔ جہاں پر 8 نہیں ہے تو وہ کر لیں، اور میرے بھائیو ہر مسجد میں اس پر لڑائی جھگڑا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کئی ضد میں آ کر جو ہے نا وہ کٹے کی قربانی کرتے ہیں لوگوں کو جلانے کے لیے۔ میرے بھائی جب آپ کے پاس بکرا بکری چھترا گائے اونٹ ان میں سے ہے تو یہ کریں جو رسول اللہ نے کیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، اور جو رسول اللہ نے صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ نے تو پھر اونٹ کی، گائے کی اور دمبے کی اور بکرے کی قربانی کا حکم فرمایا، اور آپ نے کیے بھی ہیں، تو پھر یہ کریں جس کی وضاحت ہے وہ کریں۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کے، ان جانوروں کے ہوتے ہوئے آپ کٹے کی قربانی کر کے اختلاف ڈالتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف ڈالنے والا اجر کے لیے نہیں، یہ مشہوری اور شہرت ریاکاری کے لیے کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں جہاں پر یہ جانور موجود نہیں ہے تو وہ اگر کٹا کر لے تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ کر سکتا ہے فقہا کے نزدیک۔ تو میرے بھائیوں میرا پھر وہی آخر میں ہے کہ ہمارا دین ذاتی نہیں ہے، جماعتی نہیں ہے، کسی عالم دین کا نہیں ہے، کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا نہیں ہے، کسی امام کا نہیں ہے۔ دین وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور کر کے دکھا دیا۔ آپ نے فرما بھی دیا کہ یہ 8 جانور ہے، اور آپ نے قربانی دے کر بھی ثابت کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں 8 جانور جن کا ذکر اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری، ان میں سے جو بھی ہیں آپ چاہیں وہ کریں، وہ آپ کی قربانی ہوگی۔ ان کے علاوہ بھینس، جب یہ 8 جانور نہ ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی فقہا نے کہا ہے کہ یہ جو بھینس ہے اس کو بیل پر قیاس کرتے ہوئے کہ یہ اس کی جنس سے ہے، باقی یہ اس کی جنس سے نہیں ہے۔ ان کی ساری چیزیں، دودھ ان کا ریٹ الگ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جفتی کا طریقہ ایک دوسرے سے یہ نہیں کر سکتے۔ جنس کو علماء کئی تسلیم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اس معاملے میں لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو جنس مانتے ہیں پہلے 8 جانور دیکھیں، اگر وہ نہ ملے تو پھر کریں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ جنس سے نہیں ہے صاف ظاہر وہ اس کو نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں یہ جنس سے نہیں، ان کا موقف زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں مضبوط ہے؟ کہ جن 8 جانوروں کا ذکر ہے ان میں یہ بھینس کا ذکر ہے ہی نہیں ہے، تو جن 8 کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے وہ آپ کریں۔ پھر بھی ہم
اس بات میں یہ کرتے ہیں کہ 8 جانور جہاں پر نہیں موجود اور وہاں پر بھینس ہے تو وہ کر لیں. لیکن میرے بھائیوں اس میں اختلاف نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، اس کو اتنا بحث نہ کریں کہ 8 یہ جو عشرہ ذی الحج یہ عبادت اور اذکار کے دن ہیں، بجائے اس کے ان میں ہم ذکر کریں، ذکر کے علاوہ ہم مسائل میں الجھے رہیں اور یہ قیمتی دن بغیر عبادت کیے ہوئے ہمارے لڑائی جھگڑے میں گزر جائیں. تو میری دعا ہے، میں نے کافی باتیں کی ہیں آپ سے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مدلل اس کا جواب دے دوں گا. دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں ہر کام ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری میری گزارش ہے، کیونکہ میں نے یہ بات کہنی ہے، یہ میں پہلے کہنی چاہیے تھی لیکن یہ مجھے آخر میں یاد آئی ہے کہ جو بھائی ان کی استطاعت ہے وہ کریں قربانی، جن کی استطاعت نہیں وہ نہ کریں. اور پھر عید کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں سے گزارش ہے، میرے بیٹوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، تو آپ کے گھر میں اگر آپ کا سربراہ آپ کو نئے کپڑے نئے جوتے فراہم نہ کر سکے تو اس میں اس کا کوئی گلہ نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، آپ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ شکر ادا کریں. تو بغیر نئے کپڑوں کے، بغیر نئی جوتی کے آپ عیدگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارے جتنے سارے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے. میں سمجھتا ہوں گھر کے سارے افراد عیدگاہ میں اگر یہ دعا کریں یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور جب گناہ اللہ معاف فرما دیں گے پھر آپ رزق کا بھی مطالبہ کریں، یا اللہ ہمیں رزق کی فراوانی کر دیں، اللہ رزق بھی دے دیں گے. میرے بھائیوں، یہ نئے کپڑوں کو ہونا، نئے جوتوں کو ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیا رومال، نئی ٹوپی، نئی چادر ہو، نئی واسکٹ ہو، 3 پیس پہنا ہوا ہو، لوگ دیکھیں کہ یہ دلہا صاحب کہاں سے آ رہے ہیں. یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے. پھٹے کپڑوں والا اور پھٹی جوتی والا اگر وہ اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہے میرے بندے تیری اس ادا اور اس شکل کو، اس حیت کو میں نے پسند کیا، میں نے تیرے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور ادھر سے وہ جناب قیمتی قیمتی کپڑے پہننے والا اگر اللہ نے کہہ دیا بھائی تو ایک لباس جو تو 3 پیس پہنا ہوا ہے یہ 15-20 ہزار کا تو نے پہنا ہوا ہے، 2000 کا پہن لیتا، 5000 کا پہن لیتا، باقی 15000 فقراء میں تقسیم کر دیتا، بے شمار بہنوں اور بیٹیوں کے کپڑے بن جاتے. اگر اللہ نے تجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تو مجھ سے نیکی کے لیے آیا ہے کہ اپنے مال کی نمائش کے لیے عیدگاہ میں، اور غریب اور فقراء مسکینوں کو پریشان کرنے کے لیے تو نے اتنا مہنگے لباس پہنے، تو میرے بھائی یہ جو عمرہ ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اتنا مہنگے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں نہ آئیں تاکہ مساکین دیکھ کر وہ سوچیں کہ اس کو اتنے قیمتی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے نا ہمارے پرانے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں، جوتی ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں سبحان اللہ، عید اس بندے کی ہے جس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو میری گزارش ہے بچوں سے، بہنوں سے کہ اپنے سرپرست کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائی کو یعنی اگر فراوانی نہیں ہے مال کی تو پریشان نہ کریں آپ، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے گناہوں کو معافی مانگیں. جس کے گناہ معاف ہو گئے اس کی عید ہے، جس کے گناہ معاف نہ ہوئے اس کی کوئی عید نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.